علیکم مائی فیملی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں انم گوہر آپ کے ساتھ، اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی میری فیوریٹ ڈش، مطلب یہ میری موسٹ فیوریٹ ڈش ہے، آلو کی تہاری۔ یہ مجھے اتنی پسند ہے کہ میں مما سے نا ایک دفعہ تو ضرور ویک میں بنواتی تھی، اور شادی کے بعد بھی یہ بناتی ہوں۔ چاہے گھر میں کچھ بھی بنا ہو اور میرا دل کر رہے تو میں نے اٹھ کے بنا لینی ہے۔ یہ میری بہت فیوریٹ ڈش ہے، مطلب کہ میرا پیٹ بھر جاتا ہے اور نیت نہیں بھرتی اس کو کھا کھا کے۔ آپ ایک دفعہ جب ٹرائی کریں گے نا، آپ کا بھی میرے والا ہی حال ہوگا، اور سیم ریسپی کے ساتھ آپ ٹرائی کیجئے گا، بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں جی تہاری بنانے کی طرف۔ تو جی سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں جی آدھا کلو آلو، جن کو میں نے کٹ کر کے پانی میں بھگو دیا ہے تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو۔ آپ نے بھی اسی طرح جب بھی آلو کی کوئی بھی چیز بنائے بھگو دیا کریں تاکہ ان کا کلر چینج نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی میں نے لیے ہیں 2 گلاس سپر باسمتی رائس، ان کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے بھگو دیا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی چاول اویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی مسالوں میں ہمیں چاہیے 1.25 ٹیبل اسپون سادہ نمک، 1 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، ½ ٹی اسپون چائنیز نمک، 1 ٹی اسپون ہلدی، تھوڑی سی کلونجی، 1½ ٹیبل اسپون ادرک لہسن چاہیے، 5 سے 6 ہری مرچوں کو ہم نے کٹ کر لینا ہے، اور 3 ٹماٹر ہمیں چاہیے جن کا ہم نے چھلکا اتار کے یہاں پہ کٹنگ کر لی ہے۔ اس کے علاوہ 1 کپ آئل چاہیے، چھوٹی سی پیاز چاہیے براؤن کرنے کے لیے، اور 1 کپ ہمیں چاہیے جی دہی۔ تے جی مسالے سمجھ آ گئے نا ہن تانوں؟ تے ہن چلو میرے نال اگلے سٹیپ لائی، ٹھیک ہے۔ تو جی اب ہم نے لینی ہے پیاری سی کڑھائی، اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے تیل کے بعد ہم پیاز ڈال دیں گے، پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کو گرم کریں گے، مطلب ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنی ہے، ہم نے صرف اس کو گرم کرنا ہے تھوڑا سا۔ یہ ہماری پیاز ہو گئی ہے گرم، اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی گرم مسالے۔ اس میں ہم نے لیا 1 ٹیبل اسپون زیرہ، 1 سنیمن اسٹک، 10 سے 12 کالی مرچیں، 4 سے 5 لونگے، ٹھیک ہے جی، اور کڑی پتہ لے لیا ہم نے، 2-3 بادیان کے پھول لے لیے، بس یہی جائے گا گرم مسالے میں۔ تو جی پیاز ہماری گرم ہو چکی ہے، اس کے اندر اب ہم گرم مسالہ ڈال کے اس کو تب تک پیاز کے ساتھ چکر پہ چکر دیں گے جب تک ہماری پیاز جو ہے نا لائٹ براؤن نہیں ہو جاتی، سنہری کلر آنا چاہیے ہماری پیاز کا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں اب یہ سنہری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیں گے، اپنے سارے مسالے ڈالیں گے سوائے دہی کے۔ دہی ابھی ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا، سارے مسالے ڈالنے کے بعد بالکل تھوڑا سا دہی پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے، زیادہ پانی ہم نے ایڈ نہیں کرنا، تھوڑا سا ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے، اور ہم 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے جو ٹماٹر ہے نا وہ سافٹ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی دہی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دہی پہلے ڈال دیتے تو اس نے ہمارے ٹماٹر کو گلنے نہیں دینا تھا، مشکل ہو جانی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس کے اندر دہی ڈال کے اور اس کو دوبارہ سے بھونیں گے۔ تو جی مسالہ ہمارا بھون چکا ہے، یہ دیکھیں آئل مسالے سے الگ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے جی 1 گلاس پانی اور آلو جو ہے نا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں، اور اس کو ہلا کے اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دینا، مطلب درمیانی آنچ پہ ہم نے رکھ دینا ہے یہاں تک کہ دوبارہ سے پانی خشک ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے دوبارہ سے پانی خشک کر دینا ہے جب تک آلو گل جائیں گے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے۔ لیکن لاسٹ میں آپ نے چیک ضرور کر لینا کہ آلو گلے ہیں کہ نہیں گلے، امید ہے گل جائیں گے اتنی دیر بعد نا۔ یہ دیکھیں یہ اب ہماری بھنائی ہو چکی ہے، دوبارہ سے تیل اوپر آ چکا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے جی 3 گلاس ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دینا، اس کے علاوہ 2 چمچ ہم نے جو ہے نا سرکے کے ایڈ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرکہ ضرور ایڈ کریں گے، اس سے بڑی اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور چاول بھی کھلے ہوئے بنتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد ہم نے بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے، اور ہم نے اس کے اندر چاول ایڈ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ہلکا سا ہلانا، ہم نے بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا چاولوں میں، ٹھیک ہے، اور ڈھک دیں گے اور پانی خشک ہونے کا ویٹ کریں گے۔ بیچ میں صرف آپ نے 1 یا 2 دفعہ چمچ چلانا ہے، زیادہ آپ نے چمچ بالکل بھی نہیں چلانا۔ ہم پانی خشک ہونے کا ویٹ کرتے ہیں۔ تو جی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو کو لائک نہیں کیا، تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ اسی طرح مزے مزے کے کھانے بناتے رہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ہمارا پانی خشک ہو چکا ہے، اب ہم نے اس کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل ایڈ کرنا ہے۔ آئل ایڈ کرنے کے بعد جی ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے، 20 منٹ کا ہم نے دم لگانا ہے۔ اور اگر آپ کا بھی شیشے کا ڈھکن ہے اس طرح کا اور اس میں اس طرح سے ہول ہے تو آپ نے اس کے اندر ٹیشو آپ نے جو ہے نا اس کے اندر فٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو سٹیم ہے نا وہ باہر نہ نکلے۔ اگر آپ کا اسٹیل کا ڈھکن ہے تو آپ نے رومال گیلا کر کے تو دم لگا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جی دم کا ٹائم ہمارا ہو چکا ہے جی کمپلیٹ۔ اب ہم ہٹاتے ہیں جی ڈھکن۔ اوئے ہوئے ہوئے کیا خوشبو تھی، مطلب میں بتا نہیں سکتی، اتنے کمال کی دیگی خوشبو آ رہی تھی نا، جب آپ بنائیں گے آپ کو بلیو آ جانا میرے پہ، بڑے مزے کی خوشبو تھی، ٹھیک ہے۔ رونق چیک کریں آپ،
یہ دیکھیں. لیکن آپ نے یہاں پہ ابھی چاولوں کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا ہے. آپ نے 7 سے 8 منٹ اس کی سٹیم باہر نکلنے دینی ہے، کیونکہ جب ہم چاول دم سے اتارتے ہیں نا تو اس کے اندر بہت زیادہ سٹیم اکٹھی ہوئی ہوتی ہے جو کہ ہمارے چاولوں کو نرم بنا دیتی ہے. اور ان نرم چاولوں میں جب ہم چمچ کرچلی پرچ کچھ بھی چلاتے ہیں نا تو ہمارے چاول ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے جو ایکسٹرا سٹیم ہوتی ہے نا ہمیں نکلنے دینی چاہیے، تاکہ بعد میں جب ہم اس کے پلیٹ چمچ وغیرہ چلائیں نا تو کیا ہو کہ ہمارے چاول ٹوٹے نا. تو جی ہمارے چاولوں کی ایکسٹرا سٹیم نکل چکی ہے. اب ہم جی ایک پرچ لیں گے اور اس کی مدد سے اپنے چاول کھولیں گے. کوشش کیا کریں اسی طرح کی پرچ اپنے گھر میں کوئی چاول کھولنے کے لیے رکھ لیں. اس سے کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کے چاول ٹوٹتے نہیں ہیں. چمچ سے کرچلی سے جو ہے نا تھوڑے سے چاولوں کو خدشہ ہوتا ہے ٹوٹنے کا. اس طرح سے آپ نے بہت ہی احتیاط سے چاول کھولنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، اوہ ہو دیکھا ابھی تک یہ گرم ہے، اس کے گرمائش میں بالکل فرق نہیں پڑے گا، لیکن بس جو ایکسٹرا سٹریم ہوگی وہی نکلے گی، ادروائز آپ کے چاول ٹھنڈے بالکل بھی نہیں ہوں گے. تو جی اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں. تو جی یہ دیکھیں ہماری ڈش کی فائنل لک، کیا مزے کا کلر آیا ہے. یہ دیکھیں رونق چیک کریں، اور جو مزے کے بنے تھے نا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اتنے ٹیسٹی بنے تھے نا، اتنے ٹیسٹی بنے تھے کہ میرے منہ میں دیکھ کے ہی پانی آ رہا. رات کے 2 بج رہے ہیں، میں وائس اوور کر رہی ہوں. صبح اٹھ کے میں لازمی دوبارہ سے بناؤں گی کیونکہ میرا دوبارہ دل کر رہا ہے یہ وائس اوور کرتے ہوئے کھانے کا. تو یہ دیکھیں جی یہ سیلڈ آپ نے لازمی اس کے ساتھ بنانی، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور اس کے ساتھ میں سادہ دہی یوز کرتی ہوں، رائتے والا نہیں یوز کرتی. مجھے سادہ دہی اس کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کو جون سا بھی پسند ہو آپ نے وہ جو ہے نا استعمال کرنا ہے، لیکن ٹرائی لازمی کرنی ہے آپ نے یہ والی ڈش. میرے کہنے پہ ایک دفعہ گارنٹی کے ساتھ آپ کی تعریف ہونے والی ہے، اور آپ کی یہ ڈش فیوریٹ بننے والی ہے، آپ کو بہت اچھی لگے گی. تو جی ہمیشہ خوش رہیں، دوسروں کو ہمیشہ خوش رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی بہت زیادہ اور ضرور خیال رکھیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.